رمضان جیسا مقدس مہینہ ہمیں عطا کیا، یہ اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ کا احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے اس امت پر بہت بڑا کرم کیا کہ اس امت کو ایسی گھڑیاں عطا کیں، ایسی ساعات نصیب فرمائیں جن گھڑیوں کے اندر، جن ساعات کے اندر، جن اوقات کے اندر انسان تھوڑے وقت کے اندر نیکی کر کے بہت بڑا فائدہ کما سکتا ہے، بہت بڑا فائدہ حاصل کر سکتا ہے، بہت بڑی نیکی کما سکتا ہے۔ ان اوقات، ان ساعات، ان گھڑیوں میں ایک بہت بڑی گھڑی رمضان المبارک ہے۔ رمضان اللہ کا بڑا انعام ہے۔ رمضان اللہ رب العزت کی طرف سے اس امت کی نجات کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ رمضان المبارک کی 17 تاریخ اس امت کی ماں، اس امت کی شان، اس امت کی آن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنے بھی ازواج مطہرات ہیں ان میں ایک منفرد حیثیت رکھنے والی ہماری ماں جناب سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ عفیفہ اس دار فانی سے رخصت کر گئیں۔ تاریخ تھی 17 رمضان کی 58 ہجری۔ کاتب وحی امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں حضرت عائشہ کا انتقال ہوتا ہے۔ جنازہ پڑھانے والے اللہ کے نبی کے وہ یار ہیں جنہوں نے پیارے آقا سے سب سے زیادہ حدیثیں نقل کی ہیں۔ میری مراد جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ چنانچہ آج آپ حضرات کے سامنے سیدہ عفیفہ طاہرہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل اور مناقب پر آپ حضرات سے گفتگو ہوگی۔ یاد رکھیں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بچپن کا رشتہ، بچپن کا تعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضرت ابو بکر کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا قرب، میری صحبت حضور کے ساتھ ساتھ رہے۔ ہمیشہ سے یہ خواہش تھی۔ پھر ایک خواہش حضرت ابو بکر کی یہ بھی تھی کہ بیٹی میری ہو اور بیوی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، گھرانہ میرا ہو،
خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں. اللہ نے حضرت ابو بکر کی یہ ساری خواہشیں پوری کی ہیں. حضرت ابو بکر ہمیشہ حضور کے ساتھ ساتھ ہیں. مکہ ہو تب، مکہ سے ہجرت کے وقت حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ساتھ ہیں. مدینہ ہو، احد ہو، بدر ہو، حنین ہو، غزوات ہو، حضرت ابو بکر ہمیشہ حضور کے ساتھ ساتھ ہیں. چنانچہ اس یاری کو کتنی خوبصورت مثال بنا کر پیش کیا جاتا ہے. یار غار، یہ یار غار والی وہ نیکی ہے. یاد رکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اے ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے. وہ جو 3 راتیں آپ کی حضور کے ساتھ گزری ہیں غار کے اندر، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ساری 3 نیکیاں 3 راتوں کی نیکیاں مجھے دے دے، نہیں، ان 3 راتوں میں سے صرف 1 رات کی نیکی مجھے دے دے، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے. کیونکہ ان کو پتا تھا کہ غار تھی، دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں. ان پہاڑوں میں اگر کوئی ہے تو صرف ابو بکر ہے اور حضور ہیں، اور کوئی نہیں. حضور کا چہرہ انور ہے، حضرت ابو بکر کی آنکھیں ہیں. حضرت ابو بکر اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا رہے ہیں حضور کے چہرے کو دیکھ کر. یہ وہ قربتیں ہیں، یہ وہ یاریاں ہیں، یہ وہ رفاقتیں ہیں جو گھرانہ ابو بکر کو اللہ رب العزت نے خاص طور پر عطا کی تھیں. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ہار گم ہوا. اس ہار کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے بہت بڑی آسانی پیدا کر دی. ہار گم ہوا کس سے؟ حضرت عائشہ سے. اس امت کے لیے اتنی بڑی آسانی آ گئی. فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی پر 2 ضربے لگا کر تیمم کر لیا کرو. اللہ رب العزت نے تمہارے لیے اس کے اندر آسانی پیدا کر دی ہے. آج مسئلہ یہ ہے کہ اگر دور دور کہیں پانی نہ ملے یا کوئی مستند ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ آپ وضو نہیں کر سکتے، غسل نہیں کر سکتے، اگر وضو کریں گے تو بیماری بڑھ جائے گی، غسل کریں گے تو بیماری بڑھ جائے گی، اس کے لیے اللہ نے اتنی بڑی آسانی پیدا کر دی ہے. ایک وہ بندہ جو بیچارہ چارپائی پر پڑا ہوا ہے لیکن اس کے دل کا ارمان ہے کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میں نیکی کرنا چاہتا ہوں، میرا آخری وقت ہے، پتہ نہیں کس وقت اللہ رب العزت کا بلاوا آ جائے. اب بیچارہ وہ پانی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ اس چارپائی سے اٹھ کر وضو نہیں کر سکتا. یہ کتنی بڑی محتاجی ہے، یہ اس کے لیے کتنی بڑی جو ہے وہ نیکی سے دوری کی بات تھی. لیکن ابو بکر کے گھرانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس بوڑھے بیمار کے لیے وہ آسانی پیدا کر دی کہ وہ مٹی کے اوپر 2 ہاتھ مار کے اپنے چہرے اور بازوؤں پر پھیر دے، اس کا غسل ہو جائے گا، اس کا وضو ہو جائے گا. اب وہ اللہ سے اپنی قربتیں، اس کی پیاس بجھا سکتا ہے
اور وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، وہ ذکر بھی کر سکتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت بھی کر سکتا ہے، اس کے ارمان ختم ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے حضرت ابو بکر کے گھرانے نے اس امت کو بہت کچھ دیا ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بنی مستلق کے موقع پر ساتھ لے گئے۔ وہاں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا۔ کجاوا تھا، چونکہ حضرت عائشہ دبلی پتلی تھی، کمزور تھی، نحیف تھی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کجاوے کے اندر ہیں، اور کجاوا اٹھانے والے ان صحابہ کو پتہ نہ چلا۔ ایک جگہ پڑاؤ کیا حضور نے، اور رات کے آخری پہر میں اس جگہ سے روانگی تھی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قافلے کو حکم دے دیا روانگی کا۔ حضرت عائشہ کچھ دیر پہلے اس کجاوے سے نکل کر قضائے حاجت کے لیے گئی ہوئی تھیں۔ وہاں رعایتاً عاریتاً لیا ہوا، ادھار کا لیا ہوا وہ ہار تھا جو حضرت عائشہ سے گم ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو تلاش کرنے کے اندر دیر ہو گئی۔ جب واپس تشریف لائیں، قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کے قریب پہنچ گئے تھے۔ میں بالکل مختصر کر رہا ہوں، چنانچہ ہر قافلے کے پیچھے ایک دو اونٹ والے ضرور صحابہ کرام ہوا کرتے تھے، جو اگر قافلے سے کوئی چیز رہ جائے یا گر جائے وہ اٹھا کر لے آئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اس قافلے سے رہ گئی تھیں، وہ اسی جگہ چادر اوڑھ کر لیٹ گئیں۔ جو پیچھے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ڈیوٹی یہی تھی کہ قافلے سے رہی ہوئی چیزیں لے کر آنا، انہوں نے جب حضرت عائشہ کو دیکھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اپنا اونٹ حضرت عائشہ کے بالکل قریب بٹھا دیا۔ حضرت عائشہ اٹھیں، اونٹ پر سوار ہو گئیں، انہوں نے مہار پکڑی اور آگے آگے چل پڑے۔ اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کے قریب پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ جب کجاوے کو دیکھا اس میں عائشہ نہیں ہے، بڑے پریشان ہوئے۔ اتنے میں دور سے نظر آئے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس غزوے کے اندر کچھ منافقین بھی تھے، انہوں نے یہ تہمت لگائی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب طیبہ اور طاہرہ نہیں رہی، نعوذ باللہ۔ نبی کی عزت پر ڈاکہ ڈالا، نبی کی حرمت پر ڈاکہ ڈالا، اور یہ جنگل کی آگ کی طرح پورے مدینے کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ حضرت عائشہ کو ایک صحابی کے ساتھ دور سے آتے ہوئے دیکھا گیا۔ جنگل کی آگ کی طرح، جو بڑی شخصیت ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی دھبا لگتا ہے تو پھر وہ بات بھی بڑی جلدی پھیلتی ہے۔ ایک عام آدمی ہو بیچارہ کوئی، اس کے بارے میں کوئی بات کی جائے تو دو چار بندے کہیں گے، خاموش ہو جائیں گے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کی بات تھی، پورے مدینے کے اندر بات پھیل گئی، حضور پریشان ہیں، صحابہ پریشان ہیں، کیا کیا جائے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بلایا، ان سے پوچھا، ایک ایک صحابی سے پوچھا، تم میری عائشہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ہر صحابی یہی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ کی عزت ہے، آپ کا ناموس ہے، ہم نے سوائے بھلائی کے ان کے اندر کوئی بات نہیں دیکھی، ہمیشہ ان کے اندر بھلائی دیکھی۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عائشہ کی خادمہ تھیں، ان سے پوچھا گیا کہ کبھی میری عائشہ کے بارے میں تم نے کوئی برائی دیکھی ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ،
برائی تو سوچی بھی نہیں جا سکتی حضرت عائشہ کے بارے میں. آج مجھ پر تہمت لگ جائے, کسی آپ میں سے کسی پر خدا نہ خواستہ تہمت لگ جائے تو کتنی رنجش ہوتی ہے, کتنی تکلیف ہوتی ہے. اب یہ اللہ کے آخری نبی پر تہمت لگی تھی, حضرت عائشہ پر نہیں. دراصل حضور کی حرمت پر تہمت لگی تھی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہیں, صحابہ سے مشورے ہو رہے ہیں. حضرت عمر سے پوچھا, اے عمر تم میری عائشہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے سوال کیا, یا رسول اللہ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا نکاح عائشہ کے ساتھ کس نے پڑھایا تھا؟ کیسے نکاح ہوا تھا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ نکاح سے پہلے والی ساری جو کہانی تھی وہ حضرت عمر کو سنائی. سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک دن میرے پاس جبرائیل حضرت عائشہ کی تصویر لے کر آئے تھے, ریشمی رومال کے اندر لپیٹ کر, اور مجھے جبرائیل نے کہا تھا کہ اللہ فرما رہے ہیں اس عورت سے نکاح کر لو. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح اللہ کی مرضی سے ہوا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر اللہ کی مرضی سے نکاح ہوا ہے تو پھر میرا دل کہتا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم, یہ بہت بڑا بہتان ہے جو نبوت کی حرمت پر لگایا گیا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جزاک اللہ یا عمر, اے عمر تجھے اللہ جزا دے, تو نے میرے دل کے بوجھ کو ہلکا کر دیا ہے. جو میرے دل کے اندر بوجھ تھا وہ ہلکا ہو گیا ہے. حضرت عائشہ کو کہیں سے پتہ چلا, وہ اپنے ابا کے گھر تشریف لے گئیں, وہاں جا کر روتی رہیں اور کوئی کام نہیں ہے, کھانا پینا بند ہو چکا ہے, سوائے رونے کے کوئی کام نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ موڑ لیا, بات کرنا چھوڑ دی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ دن میرے اوپر بڑے بوجھ تھے, لیکن مجھے اللہ سے پوری امید تھی, کیونکہ حضرت یوسف پر تہمت لگی تھی. اللہ نے چھوٹے سے بچے کے ذریعے ان کی برات کا اظہار فرمایا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر تہمت لگی تھی, ان کی ماں کی نسبت حضرت مریم پر, تو اللہ رب العزت نے چھوٹے سے بچے حضرت عیسیٰ کے ذریعے ان کی تہمت کو رفع کیا تھا. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 2-4 دن کے بچے ہیں اور وہ اپنی زبان سے اپنی ماں کی برات کا اعلان کر رہے ہیں. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں کوئی حرام زادہ نہیں ہوں, نعوذ باللہ, میں بڑے ہو کر اللہ کا نبی بنوں گا, اللہ مجھے کتاب عطا کریں گے. یہ 2 دن کا بچہ کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت عائشہ پر تہمت لگی, کسی بچے نے برات کا اعلان نہیں کیا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ سے مشورے سے فارغ ہوئے تو حضرت ابوبکر کے گھر تشریف لے گئے. وہاں سارے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت عائشہ کی ماں بھی ہے, حضرت عائشہ کے باپ بھی ہیں, سارے رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عائشہ رو رہی ہیں. حضور حضرت عائشہ کو سمجھاتے ہیں, میری عائشہ اگر تو سے غلطی ہو گئی ہے چپ کر کے مجھے بتا دے, میں اللہ سے تیرے لیے استغفار کر دوں گا, اللہ تیری بخشش کر دیں گے, معاف کر دیں گے. فرمایا نہیں, مجھ سے کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہوئی. ابھی وہیں بیٹھے تھے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینے کے آثار نمودار ہوئے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر پر ہلکی سی کپکپی طاری ہوئی, جو اس بات کا اعلان ہوا کرتی تھی کہ اب اللہ کا قرآن اتر رہا ہے. یہ 2 نشانیاں تھیں اللہ کے قرآن کے اترنے کی, یا تو حضور کے جسم پر ہلکی سی کپکپی طاری ہوتی, یا حضور کے پیشانی پر پسینے کے آثار نمودار ہوتے, تو پتہ چلتا تھا صحابہ کو اب قرآن آ رہا ہے. تو وہیں بیٹھے تھے, حضور کے جسم اطہر پر پیشانی پر پسینے کے آثار نمودار ہوئے. حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ میری پریشانی اور بڑھ گئی,
کہ پتہ نہیں میری بیٹی کے بارے میں کیا اعلان ہوتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر حضرت عائشہ کو دیکھا اور فرمایا کہ مبارک ہو عائشہ، اللہ نے تیرے لیے برات کا اعلان کر دیا ہے۔ اور کتنی 18 آیتیں قرآن کی اتری، اتنی بڑی وحی آج تک نہیں اتری تھی۔ قرآن کی تاریخ میں اتنی بڑی وحی اللہ کی طرف سے اتری نہیں جتنی بڑی وحی حضرت عائشہ کی برات پر اتری ہے۔ 18 آیتیں قرآن کی اتری ہیں۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم۔ اور اللہ نے ایک کسوٹی دے دی، ایک اللہ رب العزت نے قانون دے دیا اس امت کو۔ وہ کون سا قانون ہے؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اللہ رب العزت ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد منتخب کرتے ہیں، ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں کا انتخاب ہوتا ہے، اچھے مردوں کے لیے اللہ اچھی عورتوں کا انتخاب کرتے ہیں، پاک مردوں کے لیے پاک عورتوں کا انتخاب ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اترا ہے۔ حضور پاک ہیں یا نہیں ہیں؟ حضور پاک ہیں، تو حضور کی جتنی بیوی ہیں وہ ساری کیا ہیں؟ پاک ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہم نے تراویح کے اندر رات ہی یہ آیتیں پڑھی ہیں۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ سورۃ نور کی 18ویں سپارے کی یہ آیتیں ہیں۔ تو اس لیے جب یہ آیتیں اتری 18 آیتیں، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ کو بھی سنائی۔ ساتھ بیٹھے ہوئے حضرت ابو بکر نے کہا کہ بیٹی حضور کا شکریہ ادا کرو۔ حضرت عائشہ اس وقت ایک کیفیت میں تھیں، انہوں نے کہا میں حضور کا شکریہ کیوں ادا کروں، میں اس رب کا شکریہ کیوں نہ ادا کروں جس رب نے میرے لیے اتنی بڑی برات کا اعلان کر دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ نبی تھے، ان پر تہمت لگی تھی، اللہ نے بچے کا انتخاب کیا تھا۔ حضرت یوسف نبی تھے، ان پر تہمت لگی تھی، اللہ نے بچے کا انتخاب کیا تھا برات کے لیے۔ لیکن مجھ پر تہمت لگی ہے، اللہ نے زمین پر کسی کا انتخاب نہیں کیا، خود وکیل صفائی بن کر خود قرآن اترا ہے، خود اللہ وکیل بن کر آیا ہے، میں اس کا کیوں نہ شکریہ ادا کروں؟ اللہ اکبر۔ تو آج میں سبق یہ دینا چاہتا ہوں، جو نبی کی عصمت پر گفتگو کرتے ہیں، نبی کی عزت پر گفتگو کرتے ہیں، نبی کی بیویوں کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں، تو خدا کی قسم ان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ کہہ دیا اولئک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے پھٹکار ہے، ان پر لعنت ہو جو نبی کی بیویوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے اپنی زبان کو لگام کے اندر رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت